السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ میں ہوں علی سرور۔ سینٹ الیکشن ہونے والے ہیں اور سینٹ الیکشن میں جو آزاد امیدوار ہیں ایک بار پھر وہ بڑی جناب ہیڈ لائنز میں چل رہے ہیں، خاص طور پر فیصل واوڈا چونکہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا نام جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کی جانب سے آیا ہے، یعنی کہ ایم کیو ایم کے 2 نام ہیں ایم پی جنہوں نے ان کا نام تجویز کیا ہے۔ اور اس حوالے سے جب ناصر حسین شاہ سے جب پوچھا گیا کہ جناب فیصل واوڈا تو یہ کہتے ہیں وہ آصف زرداری کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ سیاسی بیٹا ہیں وہ، اور واوڈا صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں ان کا مجھے بیٹا کہا ہے آصف علی زرداری نے، تو اب لگتا یہی ہے کہ ایم کیو ایم کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار فیصل واوڈا ہوں گے، اور اس کو آن کر رہی ہے ایم کیو ایم، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب جو وطن واپس آئے تھے 21 اکتوبر 2023 کو، جن کے بعد ریڈ کارپیٹ پر آئے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ جناب وزیر اعظم ہوں گے، چوتھے وزیر اعظم ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ وجوہات بہت ساری ہیں اس میں، لیکن اب ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ سعودی عرب میں ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزاریں گے، اور شاید وہاں سے وہ لندن واپس چلے جائیں گے۔ یہ کس حد تک درست ہے اور کیا یہی ہوگا؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں، اور بڑی اہم خبر یہ بھی ہے کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امون گنڈاپور، جس کے بارے میں میں نے آپ سے گزشتہ پروگرام میں کہا بھی تھا کہ ان کے لیے اب مشکلات نظر آ رہی ہیں مستقبل قریب میں، اور وہی ہوا ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری 9 مئی کے واقعات میں جاری ہو گئے ہیں، اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں ملک کے معروف صحافی تجزیہ کار مبشر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ سب سے پہلے میں یہیں سے آغاز کرنا چاہوں گا، علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، لگتا یہی ہے کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے حوالے سے اب تک جو ریاست کی پالیسی ہے وہ برقرار ہے، 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں، وہ علی امین گنڈاپور ہو یا کوئی اور ہو، کسی بھی قسم کی رعایت ان کو ملنے کی امید بھی نہیں ہے، اور ان کے خلاف جو بھی آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق کارروائی بھی ہوگی۔ سر تو یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، تو اب ہم کیا مستقبل قریب میں آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اب پھر دوبارہ ہمیں نظر آئے گا ریاست پاکستان اور کے پی کے وزیر اعلیٰ یا پی ٹی آئی اور وفاقی حکومت کے درمیان رسہ کشی یا پھر تصادم؟ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرویو میں فرمایا ہے تو بالکل وہ لگتا کیا ہے وہ چل رہا ہے ابھی، وہ اس میں نہ تو سیز فائر ہوا ہے نہ اس میں کوئی نیا موڑ آیا ہے، مسلسل جو ہے وہی چل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک انفارچونیٹ ہے کہ اگر واقعی پاکستان کا جو میں سمجھتا ہوں مقتدر قوتیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کا جو مین ایجنڈا ہے وہ اکانومی رہے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ان کو سیز فائر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی بیکڈ جو بھی سنی اتحاد ہے یا جو ان کا سیٹ اپ بنا ہے اس وقت، وہ اس پہ آمادگی ظاہر کر دے کہ وہ سر تسلیم خم کر لیں گے اور کسی قسم کی ایجیٹیشن نہیں کریں گے۔ اس لیے بھی شاید یہ ریاست کا رویہ جو ہے وہ سخت جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو نیل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے تعاون کے لیے آمادہ ہو جائیں اور جیسے بھی صورتحال ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ ایک چیز تو یہ نظر آتی ہے۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی 9 مئی کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لے کے چلنا ہے تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری جو ہے وہ کنڈکٹ ہو جانی چاہیے تھی ابھی تک۔ اب نئی گورنمنٹ بنی ہے، اس کو کر لینی چاہیے تھی۔ نہ تو 16 ماہ کی حکومت میں پراپر ہوئی ہے، نہ نگران دور میں ہوئی ہے۔ اب یہ گورنمنٹ ہے، اگر آپ گرفتاریاں کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی کوئی غیر مناسب صورتحال نظر نہیں آتی، اس سے کلیش مزید بڑھیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ سرنڈر کریں گے اس طرح۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو پھر کول ڈاؤن ہوتا ہے۔ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اسٹیٹ کے اندر تو پھر انریسٹ کریٹ رہتا ہے۔ تو بہتر تو یہی تھا کہ ایک اچھا جوڈیشل کمیشن بن جاتا جو ایک دفعہ اس ایونٹ کو پوری طرح جو ہے انویسٹیگیٹ کرواتا اور اس کا کوئی رزلٹ جو تھا وہ قوم کے سامنے لے آتا، اور پھر اس کے بعد جو قصوروار ہیں، جنہوں نے پرابلم کی، جنہوں نے جو بھی کسی کا جو ہے وہ اس میں حصہ بنتا ہے، اس کے مطابق وہ ڈیفائن ہو جاتے، پھر انہی کے خلاف کاروائی ہوتی۔ پھر بالکل یہ جرنل قسم کی جو ہے وہ کبھی اس کا وارنٹ نکلنا، کبھی اس کی ضمانت ہونا،
تو میرا خیال ہے اس طرح تو ریاست کے نظام میں پرابلم ایجیٹیشن بڑھے گی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایجیٹیشن بڑھے گی. ہمیں آصف باجوہ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما، انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. باجوہ صاحب گفتگو سن رہے ہیں، میر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور اب علی امین گنڈاپور ظاہر ہے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو ایسے موقع پر یہی کہنا کہ جی اب تک جو تسلسل ہے ان واقعات کا جو ماضی سے چلتے آ رہے ہیں اور نئی حکومت بنی ہے، اور یہ جو تقاضا جو میر صاحب نے بات کی ہے پی ٹی آئی اور بہت سارے انڈیپینڈنٹ لوگ کر رہے ہیں کہ جی اصل بات تو یہ ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہے سزا تو سب چاہتے ہیں ہو، لیکن جوڈیشل کمیشن بنا دیے جائے تاکہ جن لوگوں کو اعتراض بھی ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور انصاف کے کٹہرے میں ان کو لے آئیں. تو جوڈیشل کمیشن بنانے سے گریز کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. سر گزارش یہ ہے، آپ ذرا ایک سائیڈ بہت اچھے آرگومنٹ دیے میرے بھائی نے، لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اس کی پراپر جو ادارے تھے انہوں نے اس کی انکوائری کی، اور پھر اس کے اوپر پی ٹی آئی جو ہیں وہ عدالتوں میں گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس انکوائری کو نہیں مانتے. پھر انہوں نے اس کے متعلق اور اپلیکیشن دی، انویسٹیگیشن چینج ہوئی اور مختلف ایجنسیز نے اس کو انکوائری کی، اور اس کے بعد چلان پیش ہوئے عدالتوں میں. اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان کیسز میں چیئرمین بانی پی ٹی آئی کی بھی ضمانت ہو چکی ہے، اور دوسرے جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کی بھی ضمانتیں ہو چکی ہیں یہ توڑ پھوڑ کے سارے معاملات میں. تو اب وہ اس وقت عدالتوں میں بھی گئے کہ یہ جی اس کا جو ٹرائل ہے یہ آرمی کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے، ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جی کہ جو اس وقت پرویل کر رہا ہو کہ پبلک کے جو عام آدمی کے لوگ ہوں اگر وہ کوئی ایسا افینس کریں تو ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں کیا جائے. تو اس کی بابت لوگوں نے، جن لوگوں کے ٹرائل ہوئے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، آئی مین ٹو سے 2018 سے 22 تک، تو میرا خیال ہے 11 کیسز تھے جو عام پبلک کے لوگوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوئے. اور اس کے بعد جب وہ ایویڈنس پیش کی گئی تو پھر عدالتوں نے یہ فیصلے دیے کہ اگر آپ کے دور حکومت میں لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتے ہیں تو اب کیوں نہیں ہو سکتے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوری وہاں پر آلموسٹ ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں، ٹرائل جاری ہیں، ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں. تو اگر پھر بھی اگر یہ اس کی بابت تھا تو اگر ان کو کوئی چھینک بھی آ جائے پی ٹی آئی والوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور وہ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. نہیں تو انصاف کے لیے کہاں جائیں؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ انصاف کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے باجوہ صاحب. جانا چاہیے لیکن مجھے یہ عدالتوں میں جانے میں بھی اعتراض ہے آپ کو؟ متعلق بھی وہ گئے نہیں، عدالتوں میں جانے سر میاں صاحب کے لیے چکے ہیں، وہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. میاں صاحب کے لیے آپ لوگ نہیں گئے عدالتوں میں؟ جی سر میاں صاحب کے لیے بھی عدالتوں میں آپ گئے، سب کو جاننا چاہیے عدالت سے انصاف کہاں سے ملتا ہے آپ کو. میں نے یہی عرض کیا کہ یہ جا چکے ہیں، اگر وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملا تو پھر اب کوئی چیز امپوز تو نہیں کی جا سکتی. نہیں، اس کی یہ جو بات ہے دیکھیے اس کو اسپیسیفک اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں جس طرح میر صاحب نے کہا بھائی جوڈیشل کمیشن 16 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، تب بھی ان کا یہ تقاضا تھا بنا لیں، آپ نے نہیں بنایا. اب نئی حکومت آپ کی آ گئی ہے پھر بھی آپ اس سے گریزاں ہیں. دیکھیے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ انکوائری کرا لیں تو ہم تو صرف جاننا چاہ رہے ہیں، ویسے ایک صحافی کے سوال ہے کہ جناب اس میں ایسی کیا قباحت کیا ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا؟ نہیں سر، ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے. وہ اس بابت اعلیٰ عدلیہ میں جا چکے ہیں، وہاں ان کے جو آرڈرز ہوئے ہیں اگر کسی عدالت نے وہ آرڈر کیے ہیں تو پھر وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کی یہ سب اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں. یہ تمام اچھا اب اس فیصلے سے ابھی چلیں ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ظاہر گراؤنڈ جو بنایا ہے، اس میں اب یہ بتائیے کہ علی امین گنڈاپور کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، اب ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، وہ پھر پولیس جائے گی وہاں، کیا ہوگا؟ یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے نا. میں عرض کرتا ہوں سر، تو اس پہ کیا نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے سر، سن تو لیں، میں نے اس لیے سوال کیا کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں روزانہ کی بیٹھ کر، آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ جناب
معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. اگر سیاسی استحکام آپ کو چاہیے تو پھر یہ پکڑ دکڑ روزانہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے, پھر ہڑتالیں وہ کر رہے ہوں گے, وہ پھر اور باتیں ہوں گی, تو پھر معاشی استحکام کیسے آئے گا جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا؟ تو میں عرض کرتا ہوں میری بات آپ سنیں. کیا کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ علی مین گنڈا پور ہو یا میاں نواز شریف ہو یا میاں شہباز شریف ہو یا پرویز مشرف ہو, کیا کوئی اباؤ دی لا ہے؟ قطعی طور پہ کوئی شخص اباؤ دی لا نہیں ہے. اگر علی مین گنڈا پور نے یہ جرم کیا ہے تو چاہے وہ چیف منسٹر ہو, پرائم منسٹر ہو, دیکھیں میاں نواز شریف پرائم منسٹر نہیں تھا جب اس کے خلاف کیسز ٹرائل ہوئے. میاں نواز شریف پرائم منسٹر نہیں تھا جب کیسز ٹرائل ہوئے اور اس کو اس کی چلتی حکومت کو چلتا کیا گیا اور سزا دی گئی اور اریسٹ کیا گیا, پکڑا تو گیا. آج آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو پھر وہ غلط نہیں تھا, آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں نے غلط کیا؟ تو کل آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل پھر پی ٹی آئی والے بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں اور یہی عدالتیں وہ خان صاحب کو بھی علی مین گنڈا پور کو بری کر رہی ہوں اور ہم اور آپ کو بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ دیکھیے جناب کیا فیصلہ غلط دیے تھے, آج دیکھیں بری ہو گئے؟ نہیں, یہ ایک روایت ہے سر. اس روایت کو آپ کیوں آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ سر میری بات سن لیں. آپ روایتوں کو لے کر چل رہے ہیں. نہیں جدید تو وہ جو روایت آپ نے قائم کی تھی عدالتوں پہ حملہ کرنے کی, تو اس کو بھی زندہ کیا جائے پھر؟ کسی کے خلاف یہ جس کے بھی خلاف, چاہے کوئی ادارہ ہو, چاہے کوئی شخص ہو, چاہے کوئی کمپنی ہو, کوئی بھی شخص ہو, کسی کے خلاف اگر کوئی کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو اگر وہ اس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی اس کے خلاف بولتا بھی ہے اور نیکسٹ ایپیلیٹ کورٹ میں بھی وہ جاتا ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے وہ جو کہے کہ جی جو عدالت نے فیصلہ کر لیا میں اس کا پابند ہوں. ایسی بات نہیں ہے. جو آخری عدالت فیصلہ کرتی ہے, جو سپریم ہوتی ہے, جس کے بعد کوئی دروازہ کھٹکھٹانے کو رہ نہیں جاتا, اس کی بات کو تو پھر بندے کو ماننا پڑتی ہے, مجبوری ہے. اس کے علاوہ کوئی چانسز نہیں ہے, کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یعنی آپ یہ مختصر بھائی صاحب مختصر یہ کہ یہ سارے فیصلے ہوتے رہیں گے چاہے سیاسی استحکام آئے نہ آئے, معاشی استحکام آئے نہ آئے, آپ لوگوں نے وہی کرنا ہے جو آپ لوگ سوچ کر آئے ہو, انتقامی سیاست؟ نہیں, ہم نے یہ جو 9 مئی کے واقعات ہے اس میں تو وہ ادارے کمپلیننٹ ہیں جن اداروں کی توڑ پھوڑ ہوئی, جن اداروں کے جو ادارے تھے جن سر غلط ہوا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جنہوں نے حملے کیے وہ غلط کیے, لیکن اس کے آپ سمجھتے ہیں صرف جنہوں نے حملے کیے وہی پکڑے ہوئے؟ میری عرض سنیں. میں اس لیے سوال کر رہا ہوں بھائی صاحب کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں, بہت سی بات ہے. کچھ لوگ جو ہے صرف شک کی بنیاد پہ نام ڈال دیا گیا ہے, سیاسی بنیادوں پہ کچھ لوگوں کے نام ڈال دیے گئے ہیں, تو ان کو انصاف ملنا چاہیے. ان کو تو 100% ملنا چاہیے. جو بے گناہ ہے, چاہے کوئی بھی شخص ہو, چاہے جتنا مرضی مخالف ہو, سیاست میں تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بے گناہ کو اندر بھیج دیں یا اس کے خلاف کوئی کاروائی کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بے گناہ ہے تو یہ عدالت میں چلے جائیں. اگر عدالت ان کو ریلیز دیتی ہے تو عدالت میں چلے جائیں, اور صاف بات یہ ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن ہم نہیں بنائیں گے. میر صاحب گفتگو آپ سن رہے ہیں, بھائی صاحب واپس آتا ہوں آپ کی طرف. میر صاحب یہ جو جتنے بھی باتیں کی ہیں آصف باجوہ صاحب نے, اور ظاہر جو دلائل دیے ہیں, آپ ویسے ایک صحافی تجزیہ کار کے طور پر تمام چیزوں سے سننے کے بعد آپ مطمئن ہیں کہ بات تو صحیح کر رہی ہیں؟ دیکھیں میں احترام کے ساتھ ان کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو اعتراض ہے وہ عدالت میں جانے کا نہیں ہم سن رہے, ہم انویسٹیگیشن کا اعتراض وہ سن رہے ہیں. جو بھی کمپلیننٹ ہیں وہ خود ہی تحقیقات کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. مجھے آپ بتائیں کہ اگر بھائی صاحب یہ بات درست ہے تو کیا میں تحقیقات کروں گا؟ بات کمپلیٹ کر لیں. جی میری بات سن لیں نا, دیکھیں انہوں نے خود ہی فرمایا ہے کہ وہ ادارے خود تحقیقات کر رہے ہیں. تو بھائی تحقیقات پہ یہ اعتراض ہے نا, کورٹ میں وہ تحقیقات وہی پیش کر رہے ہیں نا کہ یہ ہوا. کورٹ کوئی انکوائری تو نہیں کر رہا نا. تو انکوائری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن جو کہ اوور آل ایک مطالبہ ہے اس پہ عمل کیا جائے, نمبر 1. دوسرا انہوں نے میرے خیال بھائی فرما رہے تھے کہ کوئی پچھلی گورنمنٹ کا جو ہے وہ پتہ نہیں 12 کیسز تھے 11 تھے. تو بھائی وہ میرا تو خیال ہے, اگر میں بڑی فرینکلی بات کروں, کہ یہ جو فیصلہ ہوتا ہے کہ کون اس طرح کے معاملات میں جو ہے نا کریں گے, انکوائری کریں گے اور کن کے خلاف وہ کیس چلیں گے, کس عدالت میں چلیں گے, یہ موسٹلی ہماری سیاسی حکومتوں کا نہیں ہوتا. یہ نہ پچھلی سیاسی حکومت نے یہ طے کیا تھا کہ ان لوگوں کے کیسز چلیں گے,
فوجی عدالتوں میں، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ اب بھی وہ کر رہے ہیں، اسی لیے ان کے یہ بھی بے بس ہیں، وہ بھی بے بس تھے. اچھا تو لہٰذا فیئر ٹرائل کا مطلب ہے کہ دیکھیں ملک جو ہے نا وہ عدل و انصاف سے چلتا ہے. ملک جو ہے وہ بے انصافی کے ساتھ نہیں چلتا. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں پی ٹی آئی پھنستی ہے یا اس میں نون پھنستی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ان کا موقف تو یہ ہے کہ چونکہ نواز شریف کے ساتھ غلط ہوا لہٰذا اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہ کہہ رہے غلط ہونا روایت ہے، چاہیے. یہ تو روایت چلی آ رہی ہے. نہیں ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے نا اس طرح تو پھر ہم دیکھیں گے، اس طرح تو پھر میں ہم میر صاحب کی پاکستان بات کی کو تاریخ رسپونڈ کرتا ہوں. شروع سے کریں نا، تو شروع سے کریں تو پھر تو یہی ہم کرتے آ رہے ہیں. اسی لیے تو ملک پیچھے چلا گیا تو اس کا مطلب کہ ہے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بالکل زیادتی ہوئی، بھٹو میں نے صاحب کے میر ساتھ صاحب کی زیادتی ہوئی، باتیں بے بڑے نظیر غور کے سے ساتھ سنی زیادتی ہیں. ہوئی. تو یہ اگر اس کو ریورس نہیں کرنا آپ نے، اور یہ 2024 ہے، اب آپ پچھلے سالوں میں واپس جا کے اس ماضی میں رہتے ہوئے اگر اس ملک کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. ابھی ایک اور بات میں اس میں ایڈ کر دوں، میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ابھی جو اس ٹائم پہ یہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی 2-3 دن پہلے اس کا ایک ویڈیو میسج آیا تھا جس میں وہ 21 تاریخ کو کراچی میں خطاب کرنے کا اعلان کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو اس خطاب سے بھی روکنے کی ایک کوشش ہے کہ وہ یہاں پہ تو کراچی شہر کے اندر، حکومت روکنا چونکہ چاہتی ہے. پختونوں کی حکومت روکنا چاہتی ہے کہ کراچی شہر میں پختونوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اب وہ پختون ایک نا نمائندہ بن گئے ہیں، تو اس حوالے سے ان کا خیال ہے کہ بھائی جو یہ پختون ایلیمنٹ ہے اس کو جو ہے نا کسی طرح پیچھے دھکیلنے کے لیے یا سنب کرنے کے لیے یہ جو ایک بندہ آگے ابھر کے آئے گا اور یہاں آ کے سپیچ کرے گا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہوں گے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن گورنمنٹ کے حق میں اچھے نہیں ہوں گے. اچھے نہیں ہوں گے، تو اس انہوں کی نے وجہ شاید یہ ہو اس سکتی کو ہے. مجھے اس کو موقع دیں، روکنے آپ کی مجھے کوشش موقع کی دیتے جا ہیں رہی آپ. ہے. جی 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 باجوہ صاحب. دیکھیے سر، میر صاحب کا بڑا احترام ہے، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، بڑے کول مائنڈڈ آدمی ہیں. میں ان کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا. تو میں آپ کو ایک بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کسی مقدمے میں پولیس جو ہے وہ مدعی ہوتی ہے، کسی مقدمے میں ایف آئی اے جو ہوتی ہے وہ مدعی ہوتی ہے، کسی مقدمے میں اینٹی کرپشن کے لوگ جو ہیں وہ مدعی ہوتے ہیں، کسی مقدمے میں کسی دوسرے ادارے کے لوگ مدعی ہوتے ہیں، اور پولیس والے ہی اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ایف آئی اے میں ایف آئی اے والے ہی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اینٹی کرپشن والے محکمے میں اینٹی کرپشن والے ہی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اٹ از اے لا آف لینڈ. یہ تو اسی لیے ہمارے جو ملک میں وقت انصاف کا یہی لیول ہے. بالکل نہیں، یہ لیول سے کیا مراد سر آپ نے کہا کہ ہمارا انصاف ہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں کبھی پولیس والے کو سزا ہوتے دیکھی ہے کہ اس نے سر میری بات جو ہے سر وہ میری بات سن لیں. کسی دیکھیں جو اگر ہے آپ وہ لیول عام کی بات، آدمی کے میں ساتھ درست ہے میر زیادتی صاحب. کی لا آف اور لینڈ کی بات اسے کی ہے انصاف سر، ملا ہو. میں نے تو لا آف لینڈ کی بات کی ہے. اگر جو لا آف مدعی لینڈ ہوگا میں جو پولیس ہے کون وہ انویسٹیگیشن ٹھیک آپ کرے کہہ گا؟ رہے ہیں لیکن انصاف نہیں مل رہا نا، انصاف مل نہیں رہا نا. اس لا آف لینڈ کو کیا سر کریں جب یہ اس سے انصاف ہی دیکھیں، نہیں مل رہا. اگر انصاف کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ 140 ممالک ہیں جہاں پہ یہ جوڈیشل سسٹم قائم ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم میں کتنا نمبر ہے؟ بالکل کتنا جی نمبر ہے پتہ ہے بتا ہمیں، سکتے اسی ہیں؟ لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کے اندر کوئی 126واں بہتری نمبر ہے لائیں، اس کے پاکستان کی اندر کوئی عدالتوں کا، سسٹم میں بہتری آئے. 126واں نمبر ہے. اگر آپ ٹٹ فار ٹیٹ والی پالیسی کو رکھیں گے باجوہ صاحب تو پھر تو کبھی بھی بہتری نہیں ہوگی. نہیں چونکہ سر، ماضی میں غلطی نہیں ہوئی سر، تھی تو یہ تو لہٰذا پھر اب غلطی ریویژن کرنے کرنی کی بات ہے. ضروری ہے. آپ کو تو قانون چینج کرنا پڑے گا، آپ کو سی آر پی سی تو میں کریں نا، امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. آپ انصاف آپ تو قائم دیکھیں، کریں. 2 تائی آپ تو اکثریت ہو گئی ہے سر، چینج کر لیں. نہیں کیسے کر سکتے ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کون کر سکتا ہے؟ لا آف لینڈ کو کون چینج کرے گا؟ تو 2/3 میجارٹی چاہیے. تو اس وقت یہ تو بات اگر آپ کہتے ہیں کہ انیشیٹ کریں تو یہ میرا کوئی خیال ہے ہو ہم نے سکتا کوئی ہے. نیا مقدمہ تو دائر نہیں کیا، ہم نے کوئی جھوٹا دیکھیں مقدمہ، اس بات گورنمنٹ نے یہ جو پی ایم ایل این سوال کی یہی گورنمنٹ ہے نا آئی ہے سر، سوال 8 یہی ہے فروری کے باجوہ بعد، صاحب، تو سوال کیا ہم یہی نے ہے کوئی کہ مقدمہ درج کیا؟ پاکستان کو یہ تو پہلے سے درجہ مقدمات، اور جی اگلی عدالتوں باجوہ میں سر صاحب یہی بات تو یہ ہے باجوہ صاحب آپ کو یاد ہوگا، یہی تو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ نا یہ مجھ سے پہلے کے مقدمات ہیں، تو آپس میں جو پیپلز پارٹی نون لیگ لڑا کرتے تھے اس دور کے مقدمات پرانے چلے آ رہے ہیں. نہیں اب آپ نے میاں بھی یہ نواز کہہ شریف دیا کا کہ یار یہ تو مقدمہ پرانا کون سا مقدمہ ہے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ نہیں سر،
ये जो मियां नवाज शरीफ को सजा दी गई थी, मरियम नवाज को सजा दी गई थी, मियां शहबाज शरीफ को सजा दी गई थी, उसको हमजा शहबाज को पकड़ा गया, ख्वाजा आसिफ साहब को पकड़ा गया, आसम इकबाल साहब को पकड़ा गया, शाहिद खान को पकड़ा गया, क्या ये पुराने मुकदमा थे? नहीं, ये सारे के सारे हमने तो कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं किया। सर हम तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में इस तरह के इकदामात से क्या आप समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम आ जाएगा, जिसकी वजह से माशी इस्तेकाम भी आ जाएगा? एक तरफ सर आप IMF के तरले कर रहे हैं, महंगे दामों वहां से अब कर्जा लेने के लिए इस तरह की अवाम पर बोझ डाल रहे हैं, दूसरी तरफ फिर मुल्क में अफरा तफरी रहेगी फिर तो। देखिए बात यह है कि जब कोई दूसरा शख्स, जब देखें 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मियां शहबाज शरीफ ने और मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आप आ जाए, गवर्नमेंट बना लें, हम बनाने, हमें कोई इतराज नहीं सर। तो बानी PTI का वहां से जेल में से सर ये बाजवा साहब ये मजाक नहीं था कि एक नताइज आए कि जी आज़ाद 90 जीते हुए, नून लीग के बाद 60 सीटें और विक्ट्री स्पीच यहाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, अब हम वज़ीर आज़म बन के ये करेंगे, हम वज़ीर आज़म बन के वो करेंगे। सर ये बातें तो ना करें ना आप। नहीं, वो इसलिए कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोलैबोरेशन की थी, उनके साथ हमारा इत्तेहाद था। नहीं पहले नहीं हुआ सर, वो तो बिलावल भुट्टो कह चुके कि हमने इंतजार किया जब PTI वाले नहीं आए तो हमने बात की। वो सर आखिरी रात में 11-12 बजे आप लोगों ने जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीस पार्टी वालों ने, वो तो मौलाना साहब ने कहा ये जबरदस्ती की शादी है। नहीं सर, देखें मौलाना साहब अगर वो हार गए हैं तो अगर वो जीत नहीं सके, अगर उनको इतराज है तो वो फिर वो तो बात करेंगे। सर अगर ये जबरदस्ती की शादी नहीं है तो फिर पीस पार्टी वाले वजारतें नहीं ले रहे, क्या वजह है? नहीं देखें, वो उन्होंने सदारत नहीं ली। क्या ले लिया उन्होंने? आईनी होते, पाकिस्तान के सदर नहीं आसिफ जरदारी साहब, आईनी होते ले लिए ना सर। सर हमने वोट दिए उनको, आईनी होते आपने हासिल कर लिए, वोट दिया सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो गुजारिश ये है, हम ये समझते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान में हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे अलीमीन गंडापुर हो, बिल्कुल मैं हूं, कोई भी शख्स हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और अदालतों से इंसाफ मिलना चाहिए और अदालतों को अपना लेवल जो है वो बेहतर। अच्छा मियां साहब, सर सऊदी अरेबिया तशरीफ ले आ रहे हैं, आखिरी अशरा गालिबन वहीं गुजारेंगे, तो ये बहुत सारे लोगों ने तो बहुत पहले कहा था मियां साहब अब जाएंगे, तो वहां से क्या लंदन चले जाएंगे? नहीं अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो प्रेडिक्शंस है, अगर वो लंदन चले भी जाए तो पाबंदी तो नहीं ना उनके ऊपर? नहीं, नंबर 2, लेकिन ये अजीब सी बात नहीं है कि फैसल वावडा महीना 15 दिन पहले बैठ के सारी बातें कर देते हैं वो, और अगले दिन हम देखते हैं कि अदालतों में फैसले भी आ रहे हैं, मियां साहब भी जा रहे हैं। सर ये कैसे जादूगर है वो, कोई कहां से पता चलता है उसको कि फैसल वावडा साहब की किसी बात को? फैसल वावडा साहब ने ये कहा था कि जी अलीमीन गंडापुर के लिए मैं मुश्किलात देख रहा हूँ, 1 हफ्ता पहले कहा था उसने कि मैं मुश्किलात देख रहा हूँ, हो सकता है गिरफ्तार हो जाए। सर मेरी बात तो सुन ले। और मियां साहब के बारे में भी कहा था कि मियां साहब क्या करेंगे पाकिस्तान में, बाहर जाने वाले। सर बात सुने, फैसल वावडा तो वो शख्स है, बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, वो कहते थे कि जब हम इतनी तरक्की करेंगे कि अमेरिका से लोग आएंगे, UK से लोग आएंगे, यहाँ नौकरियां ढूंढेंगे, उन्होंने कहा अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा मेरी टिक्का बोटी कर देना। सर आजकल जो कुछ कह रहे हैं वो तो पसंद आ रहा है आपको? बात सुने, मंजूर वसान साहब भी थे, वो भी ऐसे बातें किया करते थे। अगर इनको कोई इल्हाम होता है तो हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते सर। तो मियां साहब ये कह रहे हैं आपके जा रहे हैं और उम्रा करके वापस आ जाएंगे? इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। ये सर इसी तरह इंशाल्लाह है जिस तरह आपने कहा था कि जी वो प्लेटलेट्स की वजह से गए हैं और अगले 4 हफ्तों में वापस आ जाएंगे, अदालत में लिख के दिया था? नहीं ये नहीं लिख के दिया था 4 हफ्तों में वापस आ जाएंगे, कहा था कि जब उनका इलाज हो जाएगा फिर वापस आएंगे, 4 हफ्तों का नहीं कहा था। अच्छा मीर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि सारी बातें सर पता नहीं लोगों को किस तरह चल जाती हैं, वो पहले बता भी देते हैं फिर हम देखते हैं कि वापस वही हो जाता है। आपको क्या लगता है मीर साहब कि इस तरह के फैसले, चलें जी ये कह रहे हैं इंसाफ मिल रहा है सबको, इंसाफ के मुताबिक अदालतें फैसले कर रही हैं, हुकूमत भी फैसले कर रही है, तो फिर माशी इस्तेकाम होता नजर आ रहा है आपके मुल्क में? नहीं, वो एक तरफ रिलीफ मिल रहा है, फैसले तो नहीं हो रहे, एक तरफ रिलीफ मिल रहा है। वही जो आपने पहले बात की है कि जो अब इस तरह इनको अब रिलीफ मिल रहा है और फ्यूचर में अगर दूसरों को कोई रिलीफ मिलेगा उस पर एतराज़ आएगा। लेकिन जो मियां साहब की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए ज़्यादा मुनासिब जगह जो है वो लाहौर रायविंड है। लंदन जो है ना वो बड़ा उनके लिए जो है ना वो मुनासिब नहीं है, इसीलिए उन्होंने बेटों को भी बुला लिया है,
ان کو بھی ریلیف مل گیا. اور جو ایک قرین قیاس ہے شاید کچھ خبریں ہیں مائٹ بھی کہ میاں صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے مسلم لیگ کی صدارت واپس لے لیں اور خود صدر بن جائیں. اور کیونکہ وہ وزیر اعظم بھی ہیں صدر بھی ہیں 2 عہدے نہیں رکھنے دیں گے, اب انہیں پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے, تو مسلم لیگ کی صدارت جو ہے وہ واپس میاں صاحب کی طرف آئے گی. اور جو کہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے اپنی پارٹی کی صدارت سنبھالنے کے بعد, کیونکہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو پارٹی سربراہ ہے اس کے اختیارات بہت زیادہ ہیں, پارٹی کے لوگوں پر کنٹرول پارٹی کے صدر کا ہے. تو لہذا میاں نواز شریف صاحب کی شخصیت کو اگر آپ انالیسس کریں تو وہ بے اختیار ہو کر رہنا نہیں چاہتے. تو اس وقت ان کی یہی خواہش ہے کہ انہیں پارٹی کی صدارت واپس دے دی جائے, یہی اور خواہش وہ ہے ان حاصل کی. واپس لے لیں گے. جی آخری کمنٹ بھائیو صاحب. دیکھیے یہ بات جو لیگل ہے یہ انہوں نے میر صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد واقعی پریزیڈنٹ جو ہے وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ بڑے بااختیار ہے, لیکن یہ قانونی پیچیدگی اس میں ضرور موجود ہے کہ کوئی بھی جو پرائم منسٹر ہو وہ یا چیف منسٹر ہو پارٹی کا صدر نہیں رہ سکتا. یہ بات انہوں نے ٹیکنیکلی کی ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ابھی تک ہماری پارٹی میں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کیمگوئی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی پلان نہیں کیا گیا, اور نہ ہی یہ بات کسی کے ساتھ کی گئی ہے. اگر میر صاحب کے علم میں ہو تو میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا. بہت شکریہ آصف بھائیو صاحب, مبشر میر صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے شرکت کی, وقت دیا ہمیں, بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, خاص طور پر کہ ایک طرف ہم بات کریں ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے کیونکہ اس سے جڑا ہے معاشی استحکام, دوسری طرف اس طرح کے جو فیصلے آ رہے ہیں, لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ براہ راست ملوث ہے, جن کے خلاف شواہد موجود ہیں, پوری قوم یکجا اس بات پر کہ جن کو سزائیں ہونی چاہیے, لیکن جو لوگ ملوث نہیں ہیں ان کو بھی ظاہر ہے ریلیف ملنا چاہیے جس طرح سب بات کر رہے ہیں. اور جوڈیشل کمیشن پر ظاہر ہے اس پر بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام جب شواہد موجود ہیں تو پھر جوڈیشل کمیشن بنانے کا رہتا نہیں ہے, بلکہ اب ان لوگوں کو سزائیں سنا دینی چاہیے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا. آج تک اتنا, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا اقبال.